اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ اس ویڈیو کے اندر میں گزارش کروں گا جو افراد پنڈی میں ہیں یا جہاں جس شہر میں بھی رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو سیزن چل رہا ہے ابھی اس موسم کے اندر ایک ایونٹ آتا ہے جس کو کہتے ہیں بسنت میلہ۔ اس کے اندر پتنگ اڑایا جاتا ہے اور جہاں لوگ اس کی تیاریاں کرتے ہیں اس کے لیے وہ ڈور بناتے ہیں، وہ پتنگ بناتے ہیں، خرید کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ پابندی ہوتی ہے، کبھی اٹھا لی جاتی ہے، کبھی لگا دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور مخلوق بھی ہے جو اس بسنت میلہ کی تیاری کر رہی ہوتی ہے، اور اس مخلوق کو کہتے ہیں ڈاکٹرز اور سرکاری ہسپتال۔ کیونکہ جن دنوں بسنت آتی ہے ان دنوں میں ہمارے ہاں 2 سے 3 قسم کے مریض آتے ہیں جو پہلے پورے سال میں شاید کم ہوں، لیکن اس دن پہ بہت زیادہ موروں پہ سب سے زیادہ جو مشکل اور مسئلہ ہوتا ہے وہ موروں کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی گرتے ہیں اور گرنے کی وجہ سے مورے ایک دوسرے کے اوپر جیسے اینٹیں ہوتی ہیں کچھ اسی طرح سے پڑی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اور حرام مغز کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر نقصان ہو جائے، حرام مغز کی چوٹ لگ جائے تو وہ پھر دوبارہ سے ریجنریٹ یا وہ دوبارہ سے نہیں بنتا۔ تو ایک دفعہ اگر معذوری ہو جائے تو پھر وہ تا حیات ہوتی ہے، اور یہ بڑا درد ایک بچہ پیدا کرنا تقریباً 2 لاکھ سے 4 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس بچے کو پروان چڑھانا، وہ ایک ایک دن ایک رات کی محنت، یہ تو والدین ہی سمجھ سکتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے کو ایک دم سے چھت سے گرنے کے بعد اس کی موت کا دیکھنا اور یا اس کی معذوری تا حیات معذوری کو دیکھنا، وہ بچہ جس نے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بننا تھا اب اس کو خود سہارے کی ضرورت ہوگی۔ پہلے ہی غربت اور نفسہ نفسی اور جس طرح کے ہمارے معاشرے کے آج کل حالات ہوئے ہیں، اس کے اندر اس طرح کے نئے مسائل اور ایک معذور بچوں کو یا معذور لوگوں کو، چلتے پھرتے افراد کو معذور کرنا، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ دوسری قسم کے جو مریض ہیں وہ افراد ہوتے ہیں جن کو کرنٹ لگتا ہے، چاہے وہ ڈور کو کھینچتے ہوئے یا تار کا شارٹ سرکٹ ہوتے ہوئے یا وہ خود کھمبے پہ چڑھ جائیں، یا بعض اوقات کھمبے کے ساتھ پتنگ پھنسے ہوتے ہیں وہاں سے اتارتے ہوئے ان کو کرنٹ کیونکہ ٹیکنیکل بندے نہیں ہوتے اور ہمارے سسٹم میں سیفٹی کہاں تک ہوتی ہے وہ آپ میں سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اس طرح کی کرنٹ لگنے کی وجہ سے کافی اموات ہوتی ہیں اور کافی لوگ ہسپتال آتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہسپتال آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم کے جو مریض ہیں وہ بسنت والے دن آتے ہیں جن کی گردن کے اوپر ڈور چلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے چھری چلا دی ہے۔ تو اس میں خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے کہ جو بسنت نہیں بھی بیچارے منا رہے ہوتے لیکن وہ ایسے ہی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ اپنی نیک کو، گردن کو کور کر کے چلیں۔ اگر بائک پہ ہیں، بائک کی سپیڈ 20-40 سے زیادہ نہ کریں اور ہیلمٹ ضرور پہنیں، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو آپ بائک کے آگے نہ بٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی ڈور آ رہی ہوتی ہے ایون گلی کے اندر بھی، تو وہ ڈور وہاں پھنسنے کی وجہ سے اتنی باریک ہوتی ہے کہ دور سے اور آپ اگر سپیڈ میں ہیں تو وہ دکھائی نہیں دیتی، تو اس میں اس کی زد میں آنے سے بہت سے بچے ہیں، آپ یہ تصویریں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو بیچارے خود سے کبھی کوئی اسکول سے یا اکیڈمی سے واپس جا رہے ہیں شام میں، تو ان کو اس کا سامنا ہوتا ہے، اور اچھا خاصا ایک بچہ جو ہے وہ کٹی ہوئی گردن کے ساتھ، اور باپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کس کو الزام دے اور وہ کس پہ اپنا غصہ نکالے، تو وہ بالآخر وہ کبھی ڈاکٹرز پہ ہوتا ہے، کبھی اسپتال کے عملے پہ نکلتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیف طریقے سے منائیں یا پھر اس کا کوئی سد باب کیا جائے۔ چوتھی قسم کے جو مریض ہیں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کے جسم کے مختلف حصوں میں، سر پہ، گردن پہ، بازوؤں پہ گولیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بسنت میلہ آتا ہے تو لوگ، کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو گولی آپ اوپر کی طرف ڈائریکشن کر کے فائر کرتے ہیں یہ واپس بھی آتی ہے، اور یہ جب واپس آتی ہے تو بہت زیادہ تیز سپیڈ کے اندر آتی ہے، اور تیز سپیڈ سے آتے ہوئے یہ کہیں نہ کہیں زمین پہ ضرور گرتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو افراد، گرمی کے موسم میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھتوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم سے ان کو کچو بن کی احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہے، اور وہ آتے ہیں تو ان کی جلد کے اندر گولی پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات مختلف جگہوں پہ، ایون سر کے اوپر بچوں کو لگ کے آ رہی ہوتی ہیں،
کہ یہ ایک دم سے کوئی چیز گری ہے اور سمجھ نہیں لگ رہی اور خون نکل رہا ہے، تو اس کا جب ہم ایکس رے کرواتے ہیں تو ایکس رے کے اندر وہ گولی یا بلٹ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات اس کو نکال پاتے ہیں، بعض اوقات اس کو اتنی ڈینجرس جگہ پہ وہ ہوتی ہے کہ ہم نکال بھی نہیں پاتے، کیونکہ نکالنے سے مزید نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان افراد سے درخواست کریں کہ آپ ہوائی فائرنگ سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو خوشی ہے تو اس کا کوئی اور طریقے سے سیلیبریٹ کر لیں۔ کسی کو ہمارے تو اسلام میں ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی جان بچائی، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ تو آپ نے تو ہوائی فائرنگ کی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں آ کے کسی کو بھی لگے گی جس کو آپ نہ تو توبہ کر سکیں گے اور نہ ہی آپ معافی مانگ سکیں گے، اور ایک نہ ایک دن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے روز محشر۔ تو اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو قتل کرنے کی دفعہ میں وہاں پہ پیش ہوئے ہوں۔ تو اس میں ضرور لوگوں کو شیئر کریں اور کوشش کریں کہ بچوں کو یا وہ افراد اگر اس علاقے میں اس محلے میں فائرنگ کی بار بار آواز آ رہی ہے تو اپنے طور پہ اوائڈ کریں کہ آپ کھلے آسمان کے تلے نہ چلیں، آپ گھر میں رہیں یا اس سے بچیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے ہی نکلیں یا فائرنگ کی آواز کے تقریباً 1-1.5 منٹ کے اندر ہی یہ عمل ہوتا ہے۔ تو جب فائرنگ ہو رہی ہو تو اس جگہ کو اوائڈ کریں، یا پھر آپ گھر کے اندر رہیں اور ان افراد کو درخواست کریں، کیونکہ وہ آپ کے ہی محلے دار یا آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے گزارش کریں کہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہم خود بھی ہیں، یہ کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کو کسی اور طریقے سے یا کسی اور انداز سے سیلیبریٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو اور دوسروں کے لیے بھی، نہ کہ کسی آپ کی خوشی دوسروں کے لیے وہ جنازہ اٹھانے کا موجب بنے۔ تو امید ہے کہ اگر یہ میسج پہنچ سکے اور شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اور کسی کو سمجھ آ جائے کہ اس چھوٹے سے عمل سے کتنی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔